السلام علیکم، میں ہوں عارض شب اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کا موسٹ فیوریٹ ناول تشنہ دیدار کا لاسٹ ایپیسوڈ، جسے آپ سب لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا اور اسے بہت ہی پذیرائی ملی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ آخری ایپیسوڈ بھی پسند آئے گا، مگر ناول کو شروع کرنے سے پہلے میرا نیا سلسلے وار ناول مجھے چاند چاہیے آپ سب کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، تو مجھے چاند چاہیے کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں اور کمنٹس کرنا بھی۔ تو تشنہ دیدار کو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراً جا کے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلتے ہیں تشنہ دیدار کی آخری ایپیسوڈ کی جانب۔ زین العابدین نے بیک ویو مرر سے اس گاڑی کو دیکھا جو دور دور تک ان کے پیچھے نہیں تھی۔ لگتا ہے وہ لوگ کافی پیچھے رہ گئے ہیں، زین العابدین نے زہرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اسے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لوگ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا بگاڑا ان کا؟ اور بھی تو لوگ ہیں دنیا میں، کیا انہیں صرف ہم ہی ملے تنگ کرنے کے لیے؟ زہرا نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا، زہرا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے میری جان، جس سے ہمیں صبر کے ساتھ نکلنا ہے۔ وہ مستعدی سے گاڑی چلاتے ہوئے زین العابدین مینشن کے باہر گاڑی کو ہارن دے رہا تھا۔ چوکیدار کے دروازہ کھولتے ہی وہ گاڑی کو اندر بڑھا لے گیا۔ چلو جلدی سے اندر جا کے اپنے چینج کرو، یہ سردی کی بارش تھی، اس میں بھیگنا اچھا نہیں تمہارے لیے۔ وہ اسے لیے مینشن میں داخل ہوا، جو اس کی باتوں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، جس پر زہرا نے اس کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ مسز خان، صبح سے آپ غصے میں اپنے اصلی کمرے میں ہی تشریف لے آئی تھی، اس لیے اس خادم کا سارا سامان اس کمرے میں ہے۔ وہ کبٹ کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، تم ایزی ہو کر چینج کرو، میں دوسرے روم میں جا رہا ہوں، جلدی سے باہر آؤ، پھر مل کے کافی پیتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا، جس کے جاتے ہی زہرا نے ایک لمبی سانس لی، پھر سوٹ کیس کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنے لیے کوئی جلدی سے آرام دہ سوٹ نکال سکے۔ زین العابدین کپڑے تبدیل کر کے جیسے ہی باہر نکلا، اس نے اپنے قدم گرین روم کی جانب بڑھا دیے، جس کی ساری دیواریں شیشے کی بنی تھی۔ اس کی باہر کی طرف پھول اور پودے لگے تھے، جن سے دن کے وقت سورج کی کرنیں پڑنے سے اس کمرے میں ایک الگ سا سکون ہوتا تھا۔ اس وقت بھی زین العابدین کو ایسے ہی سکون کی تلاش تھی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا ہی تھا جب اس کے موبائل پر میسج کی بیل ہوئی۔ زہرا جو کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، وہ سیفٹی پن نکال کر کپڑے بدلنے کا سوچ ہی رہی تھی، تبھی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں آیا ہو۔ اس سے پہلے وہ باہر جا کر دیکھتی، دونوں کمروں کی لائٹ چلی گئی، اب صرف کمرے میں بادلوں کی گرجنے کی آواز ہو رہی تھی۔ وہ آواز باختہ ہوئی اندازے سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلی، جب بجلی کے چمکنے سے کمرے میں روشنی سی ہوئی تھی۔ میں نے تو کھڑکی نہیں کھولی، پھر یہ کیسے کھل گئی؟ وہ وحشت زدہ سی کمرے سے باہر نکل آئی اور زین العابدین کو آوازیں دینے لگی۔ جبھی کسی نے اسے پیچھے کی جانب کھینچ کر زور سے زمین پر پٹکا، جس کا بجلی کی تیز چمکتی روشنی میں چہرہ دیکھ کر زہرا کی دل سوز چیخیں پورے خان مینشن میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی جانب خنجر لے کر بڑھنے لگا، جسے دیکھ کر زہرا پیچھے کی جانب سرکتی جا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ پردے کو تھامتی ہوئی کھڑی ہو گئی، جبھی اس نے زہرا کی جانب خنجر سے وار کیا تھا۔ وہ سر کو نیچے کرتے ہوئے اس کے وار سے بچ گئی، پھر تیزی سے اسے دھکا مارتے ہوئے نیچے کی جانب دوڑی۔ زین کہاں ہیں آپ؟ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پسینے میں شرابور زین العابدین کو کپ کپاتے ہوئے آوازیں دے رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں کی جانب سے کسی کے نیچے اترنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بھاگ کر کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ زین العابدین نے میسج کھولا تو وہ ارشد عزیز سپال کی طرف سے تھا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہو گیا۔ ڈیئر زین العابدین، بہت افسوس ہوتا ہے جن کے اپنے ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خیر تمہیں ایک وائس میسج بھیج رہا ہوں جو تمہاری سوتیلی ماں رخشندہ خان کا ہے، جسے سن کر تمہارے پاس ایک ثبوت آ جائے گا۔ رہی بات تمہاری میری دشمنی کی تھی، تو وہ دو چیزوں کی بنا پر تھی، ایک تھا پروجیکٹ اور دوسری تمہاری بیوی۔ وہ پروجیکٹ کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھائی کے ساتھ اب سیاست میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ رہی دوسری وجہ تمہاری بیوی، تو ارشد عزیز کو انٹچ چیزیں بھاتی ہیں، جبکہ اسے تم جانے کتنی بار چھو چکے ہو۔ خیر تو بات کرتے ہیں مدعے کی۔
آج رات تمہاری سو کالڈ ماں اور تمہارے ایکس منگیتر تمہاری بیوی اور تمہیں مارنے کے پلان سے نکلی ہیں۔ اس سے پہلے بھی حالیہ تمہاری بیوی پر حملہ کروا چکے ہیں۔ اب ان کی کیا پلاننگ ہے، کیسی پلاننگ ہے مجھے نہیں معلوم۔ کل امریکہ جا رہا ہوں تو سوچا تھوڑا رمضان میں ثواب کماتا جاؤں۔ آگے وائس میسیج ختم ہو چکا تھا۔ زین العابدین مٹھیوں کو بھیجے ہوئے وائس میسیج سننے لگا، جسے سننے کے دوران ہی اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس نے جتنی دیر میں ٹارچ جلائی، کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگا جسے لاک کر دیا گیا تھا۔ اسے سیکیورٹی کو کال ملائی جو باہر کھڑی تھی، مگر کوئی بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ایس پی علی شیر کو کال ملائی، جس نے پہلی بیل پر اس کی کال ریسیو کی۔ اسے چیدھے باتیں بتا کر وہ دروازے کی جانب بڑھتا تاکہ وہ اسے کھول سکے، مگر وہ نہیں کھول رہا تھا۔ جب ہی زہرا کی چیخوں کی آوازیں پورے مینشن میں گونجنے لگی، جسے سن کر زین العابدین بپھرے ہوئے شیر کی طرح بن گیا۔ وہ شیشے کی دیوار کی طرف بڑا نزدیک رکھا اسٹول اٹھا کر اس نے شیشے کی دیوار پر دے مارا، جس سے پورے گھر کی دیواروں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے زہرا کو آوازیں لگانے لگا جو اس کی آواز کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ جبھی وہ جگہ جگہ زمین پہ پڑے ڈیکوریشن کے ٹوٹے ہوئے سامان کو دیکھ کر مضطرب ہو گیا، تو کیا اس کے جینے کی وجہ جسے دیکھ کر وہ سانس لیتا تھا، جسے سوچ کر وہ مسکرانے لگا تھا، کیا اسے کوئی نقصان پہنچ چکا تھا؟ کیا وہ اپنی زندگی کی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر سکا؟ کیا وہ اس لڑائی میں ہار چکا تھا؟ اس نے ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے اسے آواز لگائی۔ اب کی بار وہ کچن کی جانب سے بولی تھی، جس کی مدھم سی آواز سن کر مانو اسے آب حیات مل گیا ہو۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں اس جانب بڑھا۔ اس نے چاروں جانب ٹارچ کی روشنی کی، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ جب بھی اس نے ٹیبل کے نیچے جھک کے دیکھا تو زہرا اسے وہاں گھٹنوں میں سرتی خستہ حال سے چونکا دینے کا باعث بنی تھی۔ زہرا یہاں باہر آؤ، جلدی سے دیکھو، یہ میں ہوں زین۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے اپنی جانب بلانے لگا، جو اسے دیکھ کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ زین العابدین نے کسی قیمتی شے کی طرح اسے اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ زہرا کیا ہوا ہے؟ یہ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا دیکھنے لگا، جس کے چہرے پہ انگلیوں کے واضح نشان اس کا خون کھلا گئے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، جہاں جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے گھڑے ہوئے تھے۔ زہرا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے احتیاط سے پیچھے کرتا ہوا اٹھنے لگا، مگر زہرا نے اس کے گرد اپنے بازو حمال کر دیے۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اس عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کو مار دے گی۔ زین، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اپنے ڈر و خوف کی وجہ سے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے رو رہی تھی، جو اس کی ساڑی کا گرا ہوا پلو اٹھا کر اس پہ واپس اڑا گیا۔ اچھا، میں نہیں جا رہا، تم رونا بند کرو میری جان، اور یہ بتاؤ وہ کتنے لوگ ہیں؟ زین العابدین نے اس کے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو پیچھے کی جانب کیا، پھر اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے تسلی دی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ 4-5 لوگ ہیں، اور سب نے جوکر والے ماسک پہنے ہوئے ہیں، فلموں کی طرح۔ وہ ایک بار پھر زین العابدین کے سینے میں منہ دیے چھپ گئی تھی، جیسے اس سے زیادہ کوئی محفوظ پناہ گاہ اس کے لیے نہ تھی۔ تبھی ایک آدمی کی آواز آئی جو زین العابدین کے لیے بالکل نئی تھی۔ زین، یہ دیکھو، تمہاری زہرا کو میں نے پکڑ رکھا ہے۔ کہاں ہو تم؟ اگر تم نہیں آؤ گے تو اس کے ساتھ برا کرنے میں مجھے صرف 5 منٹ لگیں گے۔ اس آدمی کی آواز سن کر وہ اپنے لبوں کو بھیجے ہوئے زہرا کو پیچھے کرنے لگا۔ میں نہیں جانے دوں گی آپ کو زین، ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں۔ آپ وہاں جانے سے پہلے مجھے مار دے، پر میرے ساتھ ایسے مت کرنا۔ آپ کو میری قسم ہے زین۔ وہ اسے کہتے ہوئے اس کے بازوؤں میں خوف کے مارے جھول گئی تھی۔ اتنی دیر میں سائرن کی آوازوں میں داخل ہوتی گاڑیوں نے خان مینشن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگلے 10 منٹ بعد پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا۔ باہر سے پولیس کی گاڑی سے اسپیکر کے ذریعے بار بار اعلانات ہو رہے تھے کہ اگر کوئی بھی اندر ہے تو وہ باہر آ جائے، ورنہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ مگر اندر موجود تمام افراد پہلے سے بھاگ چکے تھے۔ تلاشی کے دوران شیر علی نے جب زین العابدین کو زمین پر اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو انہی قدموں پیچھے چلا گیا۔ سر، آل کلیئر، آپ میم کو لے کر باہر آ جائیں۔ افسوس کے ساتھ وہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے ہی بھاگ نکلے۔ زین العابدین اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لے گیا، پھر زہرا کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا، جس کو روشنی میں جا کر اس نے اچھے سے دیکھا تھا کہ کہیں وہ زیادہ زخمی تو نہیں۔ وہ تسلی کر لینے کے بعد شیر علی کے پاس آ گیا۔ علی شیر، میرا سارا اسٹاف کہاں ہے؟
اس کے چہرے پر چھائے سر تاثرات دیکھ کر وہ کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کر گیا۔ سر، آپ کے سارے اسٹاف پر بے ہوش کرنے والا اسپرے کیا گیا تھا، سب بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک سب ہوش میں آ جائیں گے۔ اس نے زین العابدین کی جانب دیکھا جو اپنے موبائل پہ کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ علی شیر، میرے خیال سے تمہارے پاس پہلے سے بھی کافی سارے ثبوت موجود تھے، مزید تمہیں میں نے اور ثبوت دے دیے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے خلاف اسٹرانگ کیس بنانا ہے، یہ کبھی بھی جیل سے باہر نہ نکل پائیں۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اور آنکھوں میں چھائے خون کے لال دوڑے اس کے غصے کی تمازت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تم CCTV کیمروں کی فوٹیج نکال کر مجھے ابھی دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر، میں ابھی نکلواتا ہوں فوٹیج۔ باقی یو ڈونٹ وری، میں نے باہر سیکیورٹی کھڑی کر دیا، آپ میم کے پاس جائیں، انہیں آپ کی اس وقت ضرورت ہے۔ وہ اسے کہتا ہوا باہر کی جانب نکل گیا۔ ہم تمہیں اس لیے ساتھ لائے تھے کہ تم ہمیں گھر کے اندر باہر ساری جگہوں پر آسانی سے لے جا سکو، پر تم تو خود بہت بڑی ناکارہ ہو۔ کمینے نے اتنا بڑا مینشن بنایا تھا کہ وہ چڑیل پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ سارا کا سارا بنا بنایا پلان چوپٹ ہو گیا۔ رخشندہ اپنے کراچی والے گھر میں بیٹھی ہوئی حالے پر بگڑ رہی تھی۔ تو مجھے بھی کیا معلوم تھا وہ چڑیل مجھے اتنی زور سے دھکا مارے گی اور میں گر جاؤں گی۔ خیر، ابھی بہت مواقع آئیں گے، یو ڈونٹ وری، میں اس چڑیل سے بدلہ لیے بغیر تو نہیں جاؤں گی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑا گئی۔ لائٹ بند ہونے کے باوجود زین العابدین کے گھر میں جدید قسم کے کیمرے لگے ہوئے تھے، جن میں روشنی کم ہونے کے باوجود نائٹ موڈ میں ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس لیے کیمرے میں صاف نظر آ رہا تھا کیسے اس جوکر والے آدمی نے زہرا کو بالوں سے کھینچ کر ٹیبل پر گرایا تھا، جس سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک اور جوکر والا ماسک پہنے اندر داخل ہوا جس نے اس کے پیٹ میں زور سے لات ماری تھی۔ اس وقت اس تکلیف کو محسوس کر کے زین العابدین کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ دل کیا تھا وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، اور اگلے کلپ نے تو جیسے اس کی جان ہی نکال دی تھی، جس میں وہ جوکر ایک خنجر سے زہرا کی کمر پر گھاؤ لگا گیا تھا۔ اسے مزید آگے کی فوٹیج نہیں دیکھی گئی۔ وہ بند کرتا ہوا باہر کی جانب نکل آیا، جہاں علی شیر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علی شیر، میں تمہیں بخشوں گا نہیں اگر تم نے میرے دوست ہونے کا فرض نہیں نبھایا۔ مجھے یہ دونوں عورتیں ہر صورت میں چاہیے۔ وہ تیکھے لہجے میں اسے باور کراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر نے زہرا کا مکمل چیک اپ کیا تھا، جس نے اس کی کمر کے گھاؤ پر دوائی لگا کر بینڈیج کر دی تھی۔ مسٹر خان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھاؤ معمولی سے تھا، باقی ہاتھوں پہ جو کانچ لگے تھے میں نے وہ نکال دیے۔ اب یہ جب اٹھے تو انہیں یہ میڈیسن لگا دیجیے گا۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولتی ہوئی نکل گئی۔ وہ کمرے کے باہر چکر لگاتا ہوا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر خلفشار تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جبھی کمرے سے اسے زہرا کی آوازیں آنے لگی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا جو نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ زہرا، آنکھیں کھولو، یہاں دیکھو، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اس پہ جھکا پکار رہا تھا جو پسینے میں شرابور تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اس پہ پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ زین، مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گی۔ وہ پھر آ گیا زین۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی، جہاں زین العابدین کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس کے سینے میں خود کو چھپانے لگی، جو ابھی خوف کے اثر میں تھی۔ وہ استحقاق سے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں زہرا، میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ زین العابدین نے اپنے سینے میں منہ چھپائے زہرا کو دیکھ کر بولا، جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھنے لگا جو سر کو نامے ہلا رہی تھی، زین، آپ مجھے چھوڑ کے مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر آ جائیں گے۔ وہ سہم کے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے بولی، میں کہیں نہیں جا رہا زہرا، تم سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کے کان میں بے حد ہلکی سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند میں سو گئی۔ اس نے کمفرٹر کو سر تک تان لیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو پہلے زین العابدین کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ جب اعصاب نے کام کرنا شروع کیا تو وہ زین العابدین کے مکمل حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے اپنی اتھل پتھل ہوتی سینے کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے لگی، جو اپنے چہرے پر زین العابدین کی گرم سانسیں محسوس کیے بے لگام ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی، جس پر زین العابدین نے اپنی مندی مندی آنکھیں واک کیے اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو زہرا؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا، اپنے ٹھیک ہونے کی نوید سنائی۔ زین العابدین نے ہاتھ بڑھا کر گھڑی میں وقت دیکھا تو فجر ہونے میں ابھی وقت کچھ باقی تھا۔
وہ تیزی سے بستر سے نکل کر واش روم کی جانب بھاگا۔ وہ جیسے باہر نکلا زہرا نے اسے آواز لگائی، زین مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ وہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کرتے ہوئے بولی، نہیں تم بعد میں رکھ لینا، ابھی میں تمہیں نہیں رکھنے دوں گا۔ زین العابدین نے اسے لب کشائی کرتے دیکھ کر اپنے لبوں پہ انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا، پھر خود تیزی سے باہر کی جانب نکل گیا تاکہ روزہ رکھ سکے۔ اگلے دن وہ کالے ٹراؤزر میں اپنے جم میں کھڑا پنچنگ بیگ پر پنچ مارتے ہوئے اپنے اندر کے غبار کو باہر نکال رہا تھا۔ اسے علی شیر نے صبح ہی کال کر کے بتا دیا تھا کہ اس نے رخشندہ بیگم اور حالے کو ان کے فلیٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ زین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے تو آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے۔ وہ زین العابدین کو بنا گلوز پہنے پنچنگ کرتا دیکھ کر اس کے جم میں داخل ہو گئی، جو خوشگوار حیرت سے اسے جم میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتے ہوئے اس کے نزدیک آ گیا، جو دھانی رنگ کے شلوار قمیص پہ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ افطاری کرنے کے بعد سے جم میں خود کو مقید کیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہوں، پر آپ پلیز ایسے خود کو نقصان مت پہنچایا کرے زین، زہرا نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا نہیں کروں گا، چلو باہر چلیں۔ وہ اس کا ملائم ہاتھ تھامے اسے لیے باہر آ گیا، جہاں لان میں سوئمنگ پول کے نزدیک وہ اسے لیے واک کرنے لگا۔ لان میں لگے سفید فانوس سوئمنگ پول کے پانی میں ہلکورے لیتے ایک شاندار سا منظر پیش کرتے تھے۔ سو بیوٹیفل، زہرا نے مسمرائز ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تم سے کم، زین العابدین نے محبت سے اسے اپنی پرحدت آغوش میں سمیٹتے ہوئے مدہوش سرگوشی میں کہا، جس سے زہرا کا پورا جسم دہک اٹھا۔ کل تم جا رہی ہو، پر یقین مانو زہرا، یہ ایک ہفتہ میرے لیے 1 سال کے برابر ہوگا، مگر دل کو اس بات کی تسلی ہے کہ اس 1 ہفتے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری پناہوں میں آ جاؤ گی۔ وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا۔ زہرا، زندگی کا سفر اگرچہ بڑا کٹھن، بڑا دشوار ہے، اس کے سنگ میل اگرچہ بہت دشوار ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر سیاہ رات کے بعد ایک سویرا ہے، ایک روشن سویرا۔ مجھے انتظار ہے اس دن کا جب میں تمہاری زندگی سے یہ تنہائی اور اداسی کے بادل تم سے دور بھیج دوں گا۔ یہ 1 ہفتے کا انتظار میرے لیے طویل ہے، مگر تمہیں سوچتے سوچتے یہ بھی جلد گزر جائے گا۔ زہرا زین العابدین کی اس قدر قربت پر نروس ہو رہی تھی۔ زین، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ پھر سے بولو میرا نام زہرا، وہ نروس ہوتی ہوئی دھیرے سے بولی تھی۔ زین، جو اپنا نام اس کے لبوں سے سن کر استحقاق سے اس کے گرد حصار تنگ کرتا ہوا ان گلاب پنکھڑیوں پر اپنے ہونٹوں سے قفل لگا گیا، جو اس کے اس قدر اقدام پہ حواس باختہ ہوئی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جاؤ سو جاؤ، تمہیں صبح جا کے ایک طویل سفر کرنا ہے۔ وہ زین العابدین کے حصار سے آزادی ملتے اندر کی جانب تیزی سے بھاگی تھی، جو اسے اس طرح سے بھاگتا دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ اگلے دن زین العابدین کے کال کر کے بلانے پر عظیم خان، حیات خان اور قاسم خان زین العابدین کے ساتھ علی شیر کی کسٹڈی میں رخشندہ بیگم اور حالے سے انہیں ملانے لایا تھا، جہاں ملوانے سے پہلے علی شیر نے تمام ثبوت اور ویڈیو کلپس ان کے سامنے رکھی، جنہیں دیکھ کر حیات خان صاحب خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے رخشندہ کو وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی، جبکہ قاسم نے اپنی ماں ہونے کی حیثیت سے انہیں معاف کر دیا۔ زین العابدین نے قاسم کے ریکویسٹ کرنے پر رخشندہ بیگم پر کوئی پولیس کیس نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کے اپنے خاندان کی بدنامی ہوتی۔ جس جائیداد کے لیے آپ نے ساری زندگی مجھے میرے باپ اور بھائی سے دور رکھا، اگر آپ اشارہ بھی کرتی تو یہ زین العابدین آپ کو ہنستے ہنستے اپنا سب کچھ دے دیتا، پر افسوس رہے گا مجھے ساری زندگی کہ آپ میرے بھائی کی ماں ہیں، ورنہ زہرا کو اتنی اذیت دینے والے انسان کے میں جسم سے ریشے الگ کر دیتا۔ اس نے ان کے سامنے ایک پیپر پر سائن کر کے رکھے، اب سے آپ پھینکے، پھاڑیں یا رکھیں، یہ جائیداد آپ کی ہوئی۔ زین العابدین وہاں سے باہر نکلتا ہوا حالے کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کے کہنے پر لیڈیز پولیس نے اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی تھی۔ کہو انجوائے کر رہی ہو یا مزید یہاں رہنا ہے؟ زین العابدین نے اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ، نیل پڑے چہرے کو دیکھ کر دل میں ایک گنا سکون محسوس کیا۔ زین پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو یہاں سے، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، پلیز۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس سے بولی تھی۔ کیوں، تمہیں رحم آیا تھا جب زہرا کو مجھ سے تشدد کا نشانہ بنوایا تھا شوگرا میں؟ بولو، رات میں تمہیں رحم آیا تھا جب تم نے میری بیوی کو خنجر مارنے کی کوشش کی تھی؟ جواب دو۔ وہ اس کے اوپر حلق کے بل دھاڑا تھا۔ زین چھوڑ دو اسے، ہم نے تمہیں معاف کیا،
مگر اب کبھی تم زہرا یا زین کی زندگی میں آئے تو یہ یاد رکھنا، عظیم خان کی گن سے نکلی گولی تمہیں اگلا سانس لینا نصیب نہیں کرے گی۔ عظیم خان بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس پہ بھڑک کر زین العابدین کے ساتھ باہر آ گئے، جہاں گھر پہ زہرا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر یہ سارا قافلہ شام کی فلائٹ سے زین العابدین کے علاوہ لاہور کے لیے نکل گئے۔ عید کے ٹھیک پہلے دن زہرا کی رخصتی ہونا قرار پائی تھی۔ دن یوں ہی مصروفیت بھرے گزر رہے تھے۔ زین العابدین نے زہرا کی تیاری کرانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی دلہن ہے تو کپڑے بھی اس کی پسند سے پہنے گی۔ اسی وجہ سے بی جان اور فوزیہ نے زین العابدین کے آگے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ بی جان کے عتاب کا نشانہ آج کل زہرا بنی ہوئی تھی، جسے انہوں نے 3 دن کے لیے مائیوں پر بٹھا دیا تھا۔ روز رات کو بھر بھر کے اپنی خاندانی ملازموں سے اسے اپٹن لگوا کے بٹھائے رکھتی تھی کہ ہمارے وقتوں میں انہی چیزوں سے تو دلہنوں کو روپ آتا تھا۔ وہ شام کے وقت پیلے شلوار قمیض میں ہمرک آرکنڈی کا دوپٹہ اوڑھے کچن کی جانب پانی پینے کے لیے جا رہی تھی۔ جبھی اسے فریج کے نزدیک جس انسان کا چہرہ نظر آیا، زہرا کو اپنا وہم لگا۔ وہ حیرت سے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ السلام علیکم مسز خان، آپ کیسی ہیں؟ زین العابدین نے اس کے رخسار کو چھو کر کہا تو وہ یکدم سے چونک پڑی تھی اور الٹے پیروں بھاگی۔ پیچھے سے زین العابدین اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔ زین العابدین کو آئے ہوئے پھر 1 دن ہو گیا تھا، مگر زہرا نے اسے ابھی تک کل رات کے بعد سے ایک بار بھی اپنی جھلک نہیں دکھائی تھی۔ چاچی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں تو مجھ سے کیوں میری بیوی کا پردہ کروا دیا ہے؟ وہ اکتا کے فیا سے بولا، جو اس کی بات پہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ویسے چاچی ایک کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اس نے شرارتی انداز میں فیا کے شانے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ شیطان، تمہاری وجہ سے بی جان نے اس پہ پہرے لگوائے ہوئے ہیں کہ اس طرح دلہن پہ روپ نہیں آتا۔ اف، بی جان تو پوری ظالم سماج بن گئی ہیں۔ وہ زچ ہوتا ہوا گاڑی کی چابیاں لیے باہر کی جانب نکل گیا۔ آج چاند رات تھی۔ زین العابدین نیچے لان میں کھڑا اپنے چاند کو دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی میں کھڑی سب سے بے نیاز اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی۔ جبھی اسے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، جہاں اندھیرے میں کھڑے وجود کے لبوں میں دبا شعلہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا وہ زین العابدین ہی ہے، جس نے حویلی کی باہر دیواروں پہ لگے کمکموں کے جلتے ہی ہوا میں ہاتھ بلند کر کے اسے اپنی موجودگی کا سگنل دے دیا تھا۔ آج رات حویلی کے پچھلے باغ کی طرف عورتوں کا چھوٹا سا فنکشن تھا، جس میں زہرا اور زین العابدین کو مہندی لگانے کی رسم رکھی گئی تھی۔ پوری حویلی کو چند گھنٹوں میں ہی قاسم علی خان نے رنگ رنگ کے کمکموں سے سجا دیا تھا۔ حویلی کی اندرونی دیواروں پر گیندے اور گلاب کے پھولوں سے تزئین و آرائش کی گئی تھی، جس سے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہیں زین العابدین نے آج کالے شلوار قمیض پر ہلکی سفید رنگ کی شال اوڑھے وہ محفل کی جان لگ رہا تھا۔ وہیں زہرا نے ہلدی کی مناسبت سے ہلدی رنگ کا غرارہ سوٹ پہنے مہندی رنگ کے جالی دار دوپٹے سے اس کا گھونگھٹ کیے ہوئے زین العابدین کے برابر میں بٹھایا، جو مسلسل زہرا کو تنگ کر رہا تھا۔ چلے سر، آج آپ کی مسز کو سب سے پہلے ہلدی میں لگاؤں گی، ویسے لگانی تو آپ کو چاہیے، ہمنا تنویر نے زین العابدین کو جوش دلاتے ہوئے کہا۔ بے شک، میں اپنا حق کسی کو لینے نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر زین العابدین نے ذرا سا گھونگھٹ سرکا کے اسے دیکھا تو منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ پھر اس نے زہرا کے چہرے پہ ہلدی کی چاپ چھوڑ دی، جس کی لرزتی پلکیں اس کا چین و سکون لوٹ کے لے گئی تھی۔ سر، اب مہندی بھی لگا دیں ہماری مسز خان کو۔ اب کی بار آواز گل کی جانب سے آئی تھی۔ بجا فرمایا مس گل آپ نے، زین العابدین نے اس کے ہاتھوں پر رکھے پیسوں پر مہندی لگاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری باری ہے مسز، ورنہ میں ساری رات کسی اور کو یہاں مہندی نہیں لگانے دوں گا۔ اس کی کھلی دھمکی پر زہرا نے گھبراتے ہوئے جالی دار دوپٹے سے اسے دیکھا، جو اسے نظریں اٹھاتا دیکھ کر اپنی ایک آنکھ جھپک کر اسے دیکھنے لگا، جو سب کے سامنے ایسی حرکت پر زین العابدین کو کونی مارنا نہیں بھولی تھی۔ ظالم، مار ڈالا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے اس کی جانب جھک کر کہا، میری جان لگا دو مہندی، ورنہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو بلوانا پڑ جائے گا مجھے۔ اس نے اسے عظیم خان کی دھمکی دی تھی، جس پر اس نے ڈر کر فوراً زین العابدین کے دونوں گالوں پر اپٹن لگا دیا۔ کیا مسز خان، اپٹن بھی نہیں لگانا آتا؟ تم مجھے ایسے چھو رہی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ یہ کہہ کر زین العابدین نے اس کے نرم ملائم ہاتھ کو اپنے شکنجے میں لے کر اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر لگایا تھا، جس سے زہرا شرم سے گلنار ہو کر اپنا چہرہ جھکا گئی۔
نزدیک کھڑے یوشا اور اس کی وائف گل، ہمنا، تنویر اور قاسم نے خوب ہوٹنگ کی تھی۔ پھر اس طرح ہنستے گاتے یہ تقریب بھی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ رات کے آخری پہر زین العابدین اپنے ہاتھ میں امام ضامن باندھے زہرا کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ صوفے پہ نیم دراز اپنے ہاتھوں پیروں پر مہندی کے نقش و نگار بنائے بنا دوپٹے کے محو خواب تھی۔ جو چیز زین العابدین کو رات سے اس کی جانب سب سے زیادہ متوجہ کر رہی تھی وہ تھی اس کی نوز پن، جو شاید دادو نے شادی کے لیے اس کے چھید کروایا تھا۔ وہ اس کی جانب مزید 2 قدم اور بڑھا تھا، جو شاید سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں کھلی کھڑکی کو دیکھا تو اسے فوراً بند کیا، پھر زہرا کو احتیاط سے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر بستر کی جانب لے جانے لگا، جو شاید ابھی گہری نیند میں نہیں گئی تھی۔ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، زین العابدین نے اپنے انابی لبوں سے ان گلاب پنکھڑیوں پر کفل لگا دی جو اس کے چہرے کے ہر نقوش میں الجھا ہوا اپنی جان جوخم میں ڈال چکا تھا۔ اس کی قدرے مڑی ہوئی پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ کچھ لمحوں بعد احتیاط سے اس سے پیچھے ہوا جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے بستر پر بٹھاتا ہوا خود بھی اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ ہم کل ہی ملیں ایک بار، مگر مسئلہ کچھ گمبھیر تھا۔ وہ اس کی شرم سے گلنار ہوتے عارض دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا، جو اپنے دوپٹے کے لیے کمرے میں متلاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زین العابدین نے اپنے نزدیک رکھا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا دیا۔ چلو آؤ، تمہارے لیے ایک چھوٹا سا پلان کیا تھا، پر یہ پیاری دادو نے سب کچھ چوپٹ کر دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے کے وسط میں رکھے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں اس نے کیک اور چھری رکھی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لائف، وہ اس کے ہاتھ میں چھری تھماتے ہوئے بولا، جو زین العابدین کے سرپرائز دینے پر اپنی نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز یار، آج کے دن رونے مت بیٹھ جانا، ورنہ میری سزا کے لیے تیار رہنا۔ زین العابدین کی کھلی دھمکی پر وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ دیٹس مائی گرل۔ وہ زہرا کو اپنی مضبوط حصار میں لیے اس کی کشادہ پیشانی پر اپنا لمس بخشتا ہوا اسے معتبر کر گیا۔ چلو کیک کاٹے، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ زین العابدین نے اس کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، پھر اسے تحفے میں لاکٹ چین پہنایا جس پہ خان لکھا دیکھ کر زہرا کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں آئے؟ وہ لاکٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا، جس نے سر کو جنبش دے کر اسے اجازت دی تھی۔ وہ اس لاکٹ کو زہرا کی سراہی دار گردن کی زینت بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ زہرا۔ وہ اسے لیے سنگھار میز کی جانب بڑھ گیا۔ جانے سے پہلے ان یادگار لمحوں کی ایک سیلفی تو بنتی ہے مسز خان۔ وہ اس کی پشت کو اپنی کمر سے ٹکائے مکمل اپنے حصار میں لیے تصویر کھینچنے کے لیے تیار تھا۔ زہرا، وہ دیکھو۔ اس نے زہرا کی توجہ کھڑکی کی جانب کروائی، جو اس کے رخسار پر اپنے دہکتے لمس کا مہن بخشتا ہوا ایک سیلفی لے گیا۔ زین پلیز اب آپ جائیں یہاں سے۔ وہ لال قندار کی طرح اس وقت سرخ ہو رہی تھی جبھی وہ ہلکے سے منمنائی تھی، چلو چلتا ہوں، اب کل ہی ملاقات ہوگی۔ اگلی صبح عید کی نماز پڑھنے کے بعد زہرا کو رخصت ہو کر زین العابدین کے کمرے میں جانا تھا۔ ایسا بھی صرف زین العابدین کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ عید کے دن اس کی بیوی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ شام میں تو ویسے بھی دعوت ولیمہ تھا۔ تمام مرد حضرات جب عید کی نماز ادا کر کے عیدگاہ سے واپس لوٹے تو بی جان نے زین العابدین اور زہرا کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ کیونکہ گھر کا فنکشن تھا تو اس وقت کسی کی موجودگی کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ زہرا نے لال رنگ کا کامدار شلوار قمیص زیب تن کیا ہوا تھا، جس پر اسی کا ہم رنگ دوپٹے سے گھونگھٹ کیے وہ گھر کے تمام افراد کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ہر کوئی ہنسی مذاق اور باتوں میں مصروف تھا۔ جی سر زین، آج تو ہم آپ سے نہ صرف عیدی لیں گے بلکہ زہرا کی بہنیں بن کر نیک بھی وصول کریں گے۔ گل کے اس شوق انداز پر گھونگھٹ کے اندر زہرا بھی حیران تھی۔ کہاں وہ کرخ سی گل اور کہاں یہ چلبلی سی۔ بے شک ان کے لیے تو پورا کا پورا والٹ آپ کا میری پیاری بہنوں۔ زین العابدین کے اس قدر شاہ خرچ ہونے پر زہرا اسے دیکھ کر رہ گئی، جو بڑے مزے سے اپنے والٹ کی ساری رقم گل اور ہمنا کے ہاتھ میں رکھ گیا۔ وہ خوش ہوتی ہوئی سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حویلی کی خاص ملازمہ سب کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ زہرا، آپ کچھ لوگ ہی کھانے میں؟ فیا نے بیٹی کے برابر میں بیٹھتے وہ پوچھا، جس نے سر کو نہ میں ہلا کر انکار کیا تھا کچھ بھی کھانے سے۔ پھر ایک ایک کر کے تمام مرد حضرات باہر بنے حجرے کی جانب چلے گئے، جہاں گاؤں کے لوگ عید پر تحفے تحائف لینے کے لیے آتے تھے۔ زور زور سے دھڑکتے دل کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں کے درمیان وہ خود بھی ایک کھلا ہوا گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔
آج وہ بالآخر زین العابدین کی سیج سجا کر اس کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جو اب اس کا مجازی خدا تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تھی جو ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی تھی۔ زہرا نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کمر سیدھی کرنے لگی۔ جبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا زہرا، تم ابھی تک گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہو؟ یہ کہتی وہ اس کا گھونگھٹ الٹ گیا، جسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ اس وقت حسین لگ رہی تھی۔ لال رنگ کی شلوار قمیص پر ڈل گولڈ کا کام بہت جچ رہا تھا۔ اس پہ خوبصورت چہرے پہ ٹیکا، جھومر اور نتھ نے ایک الگ ہی جھپ دکھائی تھی۔ کبھی نہ تیار ہونے والی زہرا پہ آج اتنا روب آیا تھا کہ زین العابدین کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ وہ بامشکل اپنے حواس قابو میں کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، زہرا، آج مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی عار نہیں کہ میری دلہن پہ میں پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا جب میں نے تمہیں سفید لباس میں دیکھا تھا۔ اب میری بھی باحیثیت دولہا ہونے کی کچھ اصول ہے۔ میں نے تمہاری تعریف کی تھی، اب آپ بھی میری تعریف کریں دیکھ کر۔ اس کے گمبھیر لہجے میں کی گئی التجا نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر مقابل کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھنا اس وقت ناممکن تھا۔ تو کیسا لگا میں آج کے دن؟ وہ اس کی گود میں سر رکھے ہوئے بولا، جو اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے پوچھنے لگا، جس میں دل کی حالت و حد سے سوا تھی۔ وہ اس سے اپنا ایک ہاتھ آزاد کرانے لگی، جو اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ اس کی سخت گرفت میں متحر ہو گئی تھی، جو اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے آج دوسری بار تمہارے ہاتھوں پہ اتنی پیاری مہندی دیکھی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ اپنے یخ بستہ لب رکھتے ہوئے بولا، جو اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر حد درجہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب کچھ نہ بن سکا تو آنکھوں میں آنسو سموتے ہوئے دھیرے سے بولی، زین پلیز۔ وہ جو مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ ارے یہ کیا زارو، تم تو آج کے دن بھی رو رہی ہو؟ وہ اس کے اشک اپنے لبوں سے چنتا ہوا بولا، جو اس کی جسارتوں سے گھبرا کر اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ سوری یار، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے لمس سے دہکتے گلابی آرس کو دیکھ کر بولا، یہ آپ کی منہ دکھائی مسز خان۔ زین العابدین نے سونے کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں کی زینت بناتے ہوئے کہا، پھر دھیرے دھیرے اس کے دوپٹے کی پنس نکالتے ہوئے وہ سرگوشیاں کرنے لگا۔ اپنے ہوش ربا سراپے سمیت زین العابدین کے سامنے تھی۔ زہرا نے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا تو اس کا بڑھا ہوا ہاتھ زین العابدین کی گرفت میں آ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گرفت میں بے بس ہو گئی تھی۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں زین العابدین کے وارفتگیوں کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ شاور لے کر ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ پہ دبکے اور نگینوں کا سلور سوٹ پہن کر شیشے کے آگے کھڑی اپنے گھنیری زلفوں کو سلجھانے لگی۔ جبھی زین العابدین بھی شاور لے کے ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا، جہاں وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ اس کی نظریں ملی تو وہ فوراً اپنی پلکوں کی جھالر کو گرا گئی، جو ٹاول پھینک کر اسے اپنی باہوں میں بھرے شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ زین، مجھے چھوڑے پلیز۔ وہ اس کے مضبوط گلے میں قید بڑھتی وارفتگیوں سے گھبرا کر بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں، اتنی مشکلوں سے تو ملی ہو؟ وہ اس کی کالی گھٹاؤں میں کھویا ہوا بولا، میں تھک گئی ہوں پلیز زین، تو آؤ تمہاری تھکاوٹ دور کر دوں۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، زہرا جلدی سے سنگار میز کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ بہت برے ہیں زین۔ وہ مربوب سے سر پر دوپٹہ ڈال کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو تم نے میری برائیاں دیکھی کہاں ہیں خان کی جان۔ وہ ایک آنکھ دباتا ہوا اپنے بالوں میں برش کرنے لگا، جبھی کوئی دھڑ دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ کون؟ صاحب جی، وہ بی بی جی کو نیچے بی جان بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بولے، ہم لوگ آتے ہیں۔ ملازمہ کو بھیج کر زین العابدین زہرا کی طرف پلٹا، جسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ زین العابدین کو زبردستی کمرے سے نکال کر تیار ہونے لگی۔ آسمانی رنگ کے سلور کامدانی سوٹ میں اس کی گلابی رنگت تمک رہی تھی۔ وہ گیلے بالوں کو ڈرائر کی مدد سے خشک کر کے انہیں پشت پہ کھلا چھوڑ چکی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں صرف میرون لپسٹک ہی گہری لگائی تھی۔ وہ پرفیوم سے خود کو مہکا کر دوپٹہ کھول کر اوڑھنے لگی تھی کہ زین العابدین اندر داخل ہوا، جو سفید شلوار قمیص میں وجاہت سے بھرپور پٹھان لگ رہا تھا۔ یہ کیا تم میرا ایک ہی دن میں ہارٹ فل کروانا چاہتی ہو؟ اس نے لمحے بھر کو آئینے میں دیکھا۔ وہ انتہائی محبت سے اس کا جائزہ لینے میں مشغول تھا۔ مجھے باہر جانا ہے، بی جان بلا رہی ہیں، اس نے لرزتے لہجے میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو چلو، تمہیں میں لینے تو آیا ہوں۔
وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں باہر نہیں جاؤں گی، سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زین العابدین نے اپنی رفیق حیات کو دیکھا جو حیا کا پیکر بنی ہوئی باہر جانے سے انکاری تھی۔ جانم، میں ہوں نا، چلو آؤ میرے ساتھ، ویسے اگر نہیں جانا تو ہم پھر سے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر ذو معنی انداز میں بولا جس پر پل بھر میں ہی اس کی پلکیں سجدہ ریزہ ہو گئی۔ میں آپ سے نہیں بولوں گی زین۔ وہ جیسے ہی اس سے پیچھے ہٹا، زہرا تیزی سے باہر کی جانب نکلنے لگی، جس کی سماعتوں میں زین العابدین کا قہقہ گونجا تھا۔ شام میں ولیمے کی رسم کے اختتام پذیر ہونے کے بعد گولڈن رنگ کی میکسی میں سجی سوری زہرا زین العابدین کے دل میں اتر رہی تھی، جو سب کے درمیان صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جبھی زہرا نے اپنی نازک مہندی سے سجی ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ نکالے میری عیدی کنجوس انسان۔ زین العابدین نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں آؤ گی تو پھر ملے گی۔ وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہیں نزدیک بیٹھے عظیم خان اور فیا نے بھی محبت پاش نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھا تھا جو ایک دوسرے کی سنگت میں خوش سے بیٹھے تھے۔ زین بیٹا، یہ میری بہو کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، امید کروں گا تم اپنے بد نصیب باپ کی غلطیوں کو معاف کرو گے۔ حیات خان نے زہرا کی جانب زین کی ماں کے جڑاؤ کنگن بڑھائے جنہیں زہرا نے زین العابدین کے اشارے پر تھام لیا۔ زین العابدین کی جانب سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس جانے لگے۔ تبھی زین العابدین نے انہیں پکارا، بابا مجھے عید ملے بغیر جائیں گے؟ زین العابدین چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے ان کے لیے اپنے بازو وا کیے کھڑا تھا، جو فرتے جذبات سے اس کے چوڑے سینے سے آ لگے تھے۔ اپنے باپ کو معاف کر دو زینو، میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ گئے، جو فوراً ان کے ہاتھ کھولتا ہوا ان پہ اپنے لب رکھ گیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بابا۔ وہ ان سے بغیر ہوتا ہوا نزدیک کھڑے قاسم کو اپنے حصار میں لے گیا۔ رات کے پہر جب لڑکیاں اسے زین العابدین کے کمرے میں چھوڑ کے گئی، تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے گیلری میں کوئی ہیولا سا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈر کر چیخ مارتی، زین العابدین نے اس کے لبوں پر کفل لگا دی۔ کیا کرتی ہو زہرا، لوگ کیا کہیں گے؟ دلہن نے کمرے میں آتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دی۔ وہ زین العابدین کے مزاحیہ انداز میں مسکرا اٹھی، جس سے وہ مبہوت ہوا دیکھنے لگا۔ اب بتائیے مسز زین کو اپنے غریب شوہر سے اس کے علاوہ عیدی میں کیا چاہیے؟ زین العابدین نے اپنا والٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کے پوچھا۔ بلکہ عیدی تو جب ہی ملتی ہے جب عید مبارک بولا جاتا ہے، اور آپ نے تو مسز خان مجھے عید مبارک بھی نہیں کہا۔ زین العابدین چہرے پہ مصنوعی خفگی لاتے ہوئے بولا، جبھی وہ دھیرے سے بولی تھی، عید مبارک؟ ایسے کون بولتا ہے عید مبارک؟ کیا آپ نے مجھے سب سے عید ملتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ زین العابدین کے بات پر سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، جو ایک ہی جھٹکے میں اسے کوئی موقع دیے بنا گلے ملتا ہوا عید مبارک بولنے لگا۔ ایسے بولتے ہیں عید مبارک مسز خان؟ اب آپ اپنی عیدی کا تقاضا کر سکتی ہیں۔ ویسے کیا چاہیے میری زندگی کو عیدی میں؟ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے ہوئے بولا، جو اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے بولی، عمر بھر کا ساتھ۔ جسے سن کر زین العابدین نے شدت سے اسے اپنے قلعے میں قید کیا تھا کہ چاند بھی اس عید پر ان کے ملن پر بتلیوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ ختم شد۔ تو کیسا لگا آپ کو تشنہ دیدار؟ اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ مجھے بے صبری سے آپ سب کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔